وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت کے ساتھ میں آپ کا میزبان جمیل احسن نیو یارک سے لائیو حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آپ پروگرام اسرار رحمت ٹی وی 1 چینل 680 سے ہر اتوار کی شب 8 بجے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمیں آپ کی پذیرائی ہمیشہ سے حاصل رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی پذیرائی ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی رہے گی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ کے معاشرتی، نفسیاتی اور روحانی مسائل کا حل آئین قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دینے کے لیے دور جدید کی انتہائی علمی، روحانی اور پرشفیق شخصیت حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ حضرت سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت گزشتہ دنوں آپ کی طبیعت کچھ علیل رہی، اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ۔ ہم سب نے آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں فرمائیں، بہت سارے ناظرین کی ای میلز بھی آئیں، فون بھی آئے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ میں دے۔ شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا بھی، اب آپ حضرات کا بھی، کہ آپ حضرات نے دعائیں کی۔ الحمدللہ میں بہتر ہوں ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا پہلا مرحلہ، پہلا حصہ جو ہے، جو کہ انتہائی مقبول ہے، وہ ہے اولیاء کاملین کے بارے میں ہم حضرت سے ہر اتوار کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کی زندگی سے سبق آموز معاملات جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کس ولی کامل کے بارے میں حضرت ہمیں بتاتے ہیں۔ جی حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تذکرہ اولیاء کے حوالے سے آج ہماری 9ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 8 نشستوں میں سلسلہ چشتیہ کے مختلف اولیاء کاملین کا تذکرہ تھا۔ آج 9ویں نشست میں ہم ذکر کریں گے ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلخ کی بادشاہت عطا کر رکھی تھی، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ بلخ کا جو پہلا بادشاہ تھا اس نے ان کو اپنا متبنہ بنایا تھا، لے پالک بنایا تھا۔ تو گویا کہ ان کے یہ اڈاپٹڈ سن تھے، تو اس کے انتقال کے بعد ان کو جو ہے وہ بادشاہت کی مسند پر فائز کر دیا گیا، اور بڑی شان و شوکت والی زندگی تھی اور بڑی جاؤ حشمت تھی ان کی۔ تو یہ بادشاہت اپنی چل رہی تھی بلخ کی۔ تو ایک مرتبہ یہ اپنے حسب معمول اپنے دربار شاہی میں بیٹھے تھے، تو ایک اجنبی شخص جو ہے وہ دربار میں داخل ہوا۔ چونکہ اجنبی شخص بڑا باروب تھا، بڑا پروجاہت تھا، تو دربانوں کو ہمت نہیں ہوئی اس سے پوچھنے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو وہ سیدھا چلتا آیا یہاں تک کہ بالکل بادشاہ کے تخت کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ کے پاس آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا محل کو، اور کہنے لگا کہ یہ سرائے اچھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں، یہ میرا شاہی محل ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ کہا اچھا یہ تمہارا شاہی محل ہے؟ یہ اس اجنبی نے کہا کہ اچھا تم سے پہلے اس شاہی محل میں کون بیٹھتا تھا؟ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میرا باپ بیٹھتا تھا۔ کہا اچھا اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا کہ اس سے پہلے میرا دادا بیٹھتا تھا۔ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا پردادا بیٹھتا تھا۔ اور کہا کہ تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ کہا کہ میرا ولی عہد بیٹھے گا جو بھی ہوگا۔ فرمایا کہ تبھی تو کہتا ہوں کہ یہ سرائے ہے کہ ایک آیا دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تیسرا چلا گیا، تو یہ چل چلاؤ کا معاملہ چل رکھا، اور یہی تو سرائے ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں، وہی باقی ہے جو ساقی ہے مہمان بدلتا رہتا ہے۔ واہ واہ۔ تو جب یہ بات کہی تو اس کے بعد وہ اجنبی شخص غائب ہو گیا۔ تو بادشاہ کی دل پہ چوٹ پڑی اور خدا طلبی کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ تو کوئی دوسرے سبق دے کر گیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔
تو کچھ نیکی کی طرف آگے نماز روزے کی طرف چل پڑے۔ تو ایک دن رات میں اپنے شاہی گدے پہ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، تو آواز لگائی کہ کون ہے؟ تو اوپر سے ایک شخص نے کہا، آواز دی کہ میں مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس محل کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے نیچے سے کہا کہ بڑے بیوقوف ہو کہ تم اپنا اونٹ وہ شاہی محل پر تلاش کر رہے ہو، جنگل میں جا کر تلاش کرو۔ اس پر اس اجنبی کی آواز آئی، مسافر کی، کہا کہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو وہ ہے کہ جو شاہی گدوں پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ سب چھوڑ کر خدا کے لیے جنگلوں میں نکلے۔ کیا بات! بس یہ چوٹ پڑی قلب پہ، سب کو چھوڑ دیا، بادشاہ چھوڑ دی اور جنگل میں نکل گئے۔ لکھا ہے کہ 30 سال تک ایسی عبادت کی ہے چھپ کر، ایک غار کے اندر شب و روز گزارے ہیں۔ ایک ہفتے میں جمعرات کے دن نکلتے تھے اور جو لکڑیاں چنتے تھے بازار میں بیچتے، نصف جو کمائی اللہ کے راستے میں دیتے، نصف کا ایسا روزگار لاتے جو ایک ہفتہ چلاتے، پھر اس غار میں عبادت میں لگ جاتے۔ اسی طریقے سے چھپ کے عبادت کی کہ یہاں تک کہ اپنے وقت کے اولیاء کے سردار بن گئے۔ اتنا اونچا مقام دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث وہ اپنی صحیح بخاری میں ان سے روایتیں لاتا ہے، یعنی اتنے بڑے آدمی بنے یہ۔ اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے صرف 4 واسطے بنتے ہیں، درمیان میں ان کے شیخ ہیں فضیل ابن عیاض، پھر خواجہ عبدالواحد ابن زید، حسن بصری اور باب علم والقضاء حضرت علی مرتضیٰ۔ یہ 4 لوگ ہیں، 4 کے بعد 5ویں سرکار دو عالم ہیں۔ اتنا قریب کا واسطہ ہے۔ اور ادھر مجھ سے لے کے ان تک 36 واسطے بنتے ہیں کہ 36 واسطوں تک ہم ابراہیم آدم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جنگلوں میں عبادت شروع کر دی۔ تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وزراء و حکام نکلے ان کو تلاش کرنے کے لیے کہ بھئی اپنے اسی منصف بادشاہ کو لے آئیں۔ تو حضرت دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ تو کہا کہ حضرت آپ چلیے، تخت آپ کے لیے خالی ہے، آپ جیسا ہمیں جو نیک صفت بادشاہ چاہیے، آپ واپس آ جائیے۔ اور میں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، بس میں نے سب ترک کر دیا اللہ کے لیے، میں اللہ کا ہو گیا ہوں۔ کہ جنہیں بہت اصرار جب کیا تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، اس کو پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ میری سوئی نکال کے لاؤ۔ وہ سارے عاجز ہو کے حضرت یہ سوئی دریا میں چلے گی، یہاں سے کون نکالے؟ اس کے بعد آپ نے مچھلیوں کہا، مچھلیوں اللہ کے حکم سے ابراہیم کی سوئی لے کے آؤ۔ لکھا ہے کہ سینکڑوں مچھلیاں چھوٹی چھوٹی سونے کی سوئیاں منہ میں لے کے کھڑی ہیں، یہاں تک کہ ایک مچھلی ان کی اصل لوہے کی سوئی لے کے آئی، آپ نے وہ سوئی لے لی اور باقیوں کا لے جاؤ، یہ میری امانت نہیں ہے، میری سوئی ملی۔ تو اس پر وزراء سے کہا کہ دیکھو بحر و بر پہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے حکومت دے دی، تمہاری اس عارضی حکومت کی اب مجھے ضرورت نہیں۔ کیا بات! ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ لکھا کہ چلے جا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا وہ شراب میں دھت پڑا ہے اور نشے میں اور گرا ہوا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ بھئی یہ بیچارہ گرا پڑا ہے، شراب پی ہوئی ہے، کون اٹھائے گا اس کو؟ اٹھا کے حمام میں لے گئے اور جا کے اس کا منہ دھویا، صاف کیا اور اس کو کہا کہ اے نوجوان، یہ زبان اپنے اللہ کے ذکر میں صرف کر، اس زبان میں یہ حرام چیز نہ لگا۔ یہ بات کہی، وہ نوجوان چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت کو اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو فلاں علاقے کا ولی مقرر کر دیا، ولایت و معرفت کا مقام دے دیا، اور وہاں جو ہے ایک بہت بڑا عالم آ کے اس سے کسب فیض کر رہا ہے۔ تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ یہ 3-4 دن میں سارے مراتب کیسے طے کر لیے اس نے؟ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ نوجوان 4 دن پہلے تو شراب میں دھت تھا اور آج یہ عالم ہے۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ابراہیم، تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس کا دل دھو دیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ! اللہ نے ایسی منزل جو ہے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ تو ایسے کمالات جو ہے ابراہیم آدم۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اور بڑی پتے کی بات پوچھی اور جواب بڑا پتے کی دیا حضرت نے، کہا جی حضرت ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، اور آج یہ ہر آدمی کا بھی سوال ہے کہ جی بہت دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں مانگتے تو مل جاتا ہے، بعض دفعہ مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی، کچھ بھی نہیں ملتا، تو کیا ماجرا ہے؟ تو پوچھا حضرت ہماری دعائیں کیوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت فرمایا کہ اصل میں بات یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کے رسول کو پہچانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم نعمتوں کو کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر نہیں کرتے، ہم جنت کا شوق اور جہنم کو خوف ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کا سامان نہیں کرتے، ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن اس سے عداوت نہیں رکھتے، ہم موت کو یقینی جانتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔
اور آخر میں فرمایا بڑی پتے کی بات، فرمایا کہ ہم شب و روز اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، کہ ہمارے اپنے عیبوں کو دیکھنا کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارے اندر ایسی عیوب اصل میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم میں یہ چیزیں نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ لکھا ہے کہ ان کو اشارہ غیبی ہوا، یہ پھر مکہ چلے گئے، مکہ میں انہوں نے حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور خرقہ خلافت ان سے ملا، اور پھر ان کا آگے فیض جاری ہوا۔ 102 سال جو ان کی عمر ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے، ایک روایت کے مطابق ملک شام میں ان کا مزار ہے۔ اتنا اونچا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کو جو فیوز و برکات ملتی ہیں اس کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم ادم کو بنایا ہے، یعنی وہ کنجی ہے، وہاں سے گویا کہ سارے فیوز نکلتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنجی سے ہمیں بھی نفع عطا فرما دے، ہمیں بھی وہاں سے شمع محبت الہی مل جائے۔ آمین آمین۔ حضرت ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ولی کامل کے قصے ہم نے آپ سے سنے، اور ان سب سے یہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر ولی کامل بننا چاہے تو اسے جنگلوں میں نکلنا پڑے گا، اسے پہاڑوں میں جانا پڑے گا، اگر وہ بادشاہ ہے یا کسی ملک کا بہت بڑا مالدار انسان ہے، کیا یہ فارمولہ ان کے لیے نہیں فٹ ہو سکتا کہ وہ بھی ولی کامل کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ گزشتہ پروگراموں میں اس قسم کا سوال بعض دفعہ آتا بھی رہا، اور یہ اچھا سوال کیا۔ اصل میں ترک دنیا کے دو عنوان ہیں، ایک ہے فزیکلی دنیا کو ترک کر دیں، ایک ہے قلبی طور پہ ترک کر دیں، یہ دو عنوان ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ اپنے ایسے اولیاء کاملین سے فزیکلی ترک دنیا کروا کے ان کو مراتب عطا کر دیتے تھے، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت کی منصب پہ بٹھائے دل سے ان کو ترک دنیا کا مقام دے دیتے تھے۔ بظاہر بادشاہت ہے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ بھی ہے، لیکن اندر سے فقیری ہے اور خدا سے ایک تعلق وابستہ ہے۔ جیسے التمش بادشاہ گزرا ہے، التمش بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط لگائیں کہ ان شرائط کا حامل جو شخص ہوگا وہ میرا جنازہ پڑھائے، اور وہ ایسی شرائط تھی کہ بڑے بڑے ولی بھی کانپ اٹھے، لیکن التمش آگے بڑھ گیا اور کہا کہ خود تو پردے میں چلے گئے، ہمیں افشا کر گئے۔ تو ایسے بھی تھے۔ تو اصل میں دونوں راستے ہیں، اگر کسی کا یہ غلبہ حال ہے کہ فزیکلی سب قربان کر دیتا ہے اور پھر خدا کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ اور آج کی اس دنیا کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ آج کی جو مادی دنیا ہے، میٹرلسٹک معاشرہ، اتنا میٹرلزم ہے کہ آدمی بالکل یہ ترک دنیا کر نہیں سکتا۔ آج جنگلوں میں بھی جانا مشکل ہے، آپ جنگل میں جا کے ڈیرا ڈال لیں تو آج کل تو سیکورٹی سسٹم بھی ایسے ہے کہ یار بندہ اکیلا پہاڑوں میں کرتا کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ پہاڑوں میں جائیں روز، وہ کہ یار بندہ پہاڑ پہ کیا کرنے جاتا ہے؟ ایک مصیبت۔ تو آج کل تو یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے خدا تک پہنچ جائیں۔ اس کا یہ کہ دل سے دنیا کو نکال دیں، دل اللہ کی محبت میں ہو۔ جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دستکار میں دل یار میں، کہ ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل یار میں وابستہ ہو، فرمایا یہ مومن کی شان ولایت مل جائے گی۔ تو بڑا آسان راستہ۔ ناظرین، کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شبانہ ہیں کیلیفورنیا سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ حضرت صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک مسئلہ ہے، میں 19 سال کی ہوں اور میرا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں، کھانا بھی کم کھاتی ہوں، لیکن ویٹ ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے نانا 2 سال سے بستر پر ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کرتے اور کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میری امی اب پاکستان گئی ہوئی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، ڈاکٹر کو بھی لے کر آتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو آپ پلیز ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ حضرت ابھی آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، قلم اور کاغذ اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ حضرت کا جواب جلدی سے لکھ بھی لیں۔ جی حضرت۔ اس کے پہلے مسئلے کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ یوسف کی پہلی آیت، سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، یہ 2 آیتیں آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہیں۔ 100 دفعہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس پانی پہ دم کریں، اور پانی کو جو دن بھر جو پیتے رہیں۔
بوتل میں ڈال لیں, دن بھر رات تک پانی پورا کر لیں, اور جو بچ جائے اس کو آپ کیاری میں ڈال دیں, اگلے دن نیا پانی لے لیں. کبھی کبھی وہ پانی اپنے چہرے اور اپنے کندھے یا بدن پر بھی جو ہے وہ چھڑکتے رہیں. یہ آپ نے 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ بہت مجرب ہے یہ ویٹ جو ہے وہ لوز کرنے کے لیے, یہ آپ شروع کریں. اور دوسرا نانا کے لیے, ان کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورہ حشر کا آخری رکوع, سورہ حشر کا آخری رکوع جو هو اللہ الذی شروع ہوتا ہے, یوں سمجھے کہ آخری دو آیتیں. تو یہ آخری دو آیتیں سورہ حشر کی, یہ آپ نے صبح اور شام دو ٹائم 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اور نانا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, کوئی بھی کر سکتا ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ صبح میں 11 دفعہ شام میں پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دینا ہے, پانی پہ دم کر کے پلا دینا, ان کے اوپر چھڑک دینا ہے. یہ 41 دن کرنا ہے بلا ناغہ. انشاءاللہ ان کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی, صحت و عافیت ہو جائے گی, اور انشاءاللہ وہ چلنے لگیں گے انشاءاللہ. ہماری نیکسٹ کالر ہیں عروج نیو یارک سے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے حضرت سے 2 خوابوں کی تعبیر پتہ کرنی. جی آپ اپنے ایک خواب کی تعبیر اب پتہ کر لیجئے اور ایک ہمیں ای میل کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے استخارہ کیا تھا کسی کام کے لیے, تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے خواب میں اس طرح دیکھا جیسے کسی اسٹیج کے اوپر 2 دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک نے گرین کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور ایک نے بہت ہلکے رنگ کا. اور جس نے گرین کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے اس کے کپڑے بہت پیارے ہیں, اس کی وجہ سے جو دوسری والی دلہن ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا. اس کے کپڑوں کا رنگ بہت ہلکا ہے. بس یہی پوچھنا تھا. جی شکریہ. جی حضرت. ماشاءاللہ اس خواب کے مطابق تو آپ کا استخارہ بہت اچھا, آپ نے جس مقصد کے لیے استخارہ کیا ہے انشاءاللہ بہت مبارک ہے. آپ اس کام کو پورا کر لیں, انشاءاللہ خیر و عافیت رہے گی انشاءاللہ. مسز سعید ہیں ڈیلس سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. حضرت سے بات کرنی ہے مجھے. جی مجھے حضرت. جی میں مسز سعید بات کر رہی ہوں. پہلے بھی میں نے آپ سے بات کری تھی. تو مجھے جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا وہ میں نے پڑھا. میں پھر پاکستان گئی بچوں کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے, لیکن 2-2.5 مہینے وہاں رہی, لیکن بچوں کا کچھ بھی نہیں بنا اور میں واپس آ گئی ہوں. تو مجھے اور کچھ بتائیے گا, اور جو گھر میں پریشانیاں ذرا سی وہ دور ہوں. اور میرے بیٹے نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ 4-5 چھپکلیاں ہیں اور وہ دیوار پہ الٹی چل رہی ہیں. تو میری امی جو ہیں کہہ رہے ہیں, وہ نانی امی جو ہیں ان کو مار رہی ہیں, وہ مطلب مر نہیں رہی ہیں گی. تو وہ مجھے معلوم کرنا تھا. اور مجھے بچوں کے لیے ضرور بتائیے کہ ان کے اڈاپٹ کرنے میں وہ ہو جائے. ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. ہاں, پہلے مسئلے کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ آل عمران آیت نمبر 154, سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد سورۃ فتح کی آخری آیت یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. گویا کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ دونوں آیتیں 10 دفعہ پڑھنی ہیں. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اب آپ نے دعا کر لینی ہے. بچوں کا جو معاملہ ہے, آپ جو اڈاپشن چاہتی ہیں, اس کے لیے آپ دل سے دعا کر لیں. 41 دن کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کر لیں, انشاءاللہ خزانہ غیب سے اس کا انتظام ہو جائے گا. اور جو خواب دیکھا ہے, خواب جو اچھا نہیں ہے, چھپکلیاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے گھریلو اور خاندانی طور پہ کچھ عورتیں ہیں جو چغل خوری کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور گویا کہ وہ ہر طرح کی جو ہے لگائی بھجائی کے اندر مصروف ہیں. لہٰذا کسی بھی قسم کی دل کی بات, راز کی بات کہنے سے احتیاط کریں اور اپنے جو ہے وہ معاملات زندگی کو چلاتے رہیں. ویسے حسب توفیق صدقہ دے دیں, اور 3 مرتبہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے بدن پہ دم کر لیں. 7 دن تک یہ عمل کر لیں تاکہ ایسے لوگوں کی شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے. بے شک. عادل ہیں اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم حضرت صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. ہم تو پریشان ہو گئے تھے, اتنے ہفتے سے آپ سے نہیں پتہ چل رہا. ہمیں پچھلے دنوں کسی نے بتایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ آپ کو خوشخبری بھی دینی تھی. جی ضرور. وہ آپ سے ہم نے پہلے پروگرام میں اپنی تعبیر خواب کی پوچھی تھی, تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ عمرے کی سعادت ہوگی. تو ماشاءاللہ میں جانے کا موقع ہو گیا تھا. اچھا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ویسے
حضرت صاحب یہ کچھ اس کی طرح پبلسٹی کرے, بڑی پریشانی تھی ہمیں کہ آپ کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا, تو لیکن شکر ہے مل گیا ہے. اچھا ہے نا, عاشقوں کو تلاش کرنا پڑے گا ذرا, محبوب ذرا پردے میں چل جاتے, کبھی عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے کہ عاشق ڈھونڈے محبوبوں کو. ہاں جی, آج آپ کو مل گئے ہم. جی ناظرین بتائیے. جی سوال بتائیے آپ. بس وہ خواب بتا رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ حضرت کی جیسے حضرت نے فرمایا ویسے ہی تعبیر ہو گئی, ہم چلے گئے. بس اب ہماری خواہش ہے حضرت صاحب کے ساتھ ہی عمرہ کریں اب تو انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. ناظرین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ پروگرام اسرار رحمت ہر اتوار کی شب ٹی وی 1 چینل سے رات 8 بجے نشر ہوتا ہے, اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آپ کی پذیرائی ملتی ہی رہتی ہے. پلیز اپنے قرب و جوار میں اپنے دوستوں احباب کو بھی ہمارے اس نئے ٹائم کا ضرور مطلع کریں, نئے ٹائم کے لیے. اب ایک ای میل لے لیتے ہیں حضرت. یہ ای میل ہے, ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا شاور لینے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ شاور لینے کے دوران غسل کرنے کا طریقہ بتا دیں. تو شاور لینے کے بعد تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ شاور کے درمیان میں وضو ہو جاتا ہے. لیکن مسنون طریقہ غسل کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ پورا نماز والا وضو کریں. جیسے کہ نماز والا وضو کرتے آپ پورا نماز والا وضو کر لیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اس پہ پاؤں نہیں دھوتے تھے کیونکہ اسی جگہ پانی جمع رہتا تھا, لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. لہذا آپ پورا نماز والا وضو کریں, اس کے بعد آپ اپنا شاور لیں. اب اس شاور کے دوران میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر اس دوران میں وضو نہیں ٹوٹا اور آپ نے پورا شاور لے لیا تو مسنون طریقے سے آپ کا وضو ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا, شاور ڈائریکٹ لینا شروع کر دیا, پھر آپ کلی اور ناک میں پانی وغیرہ ڈال لیجئے گا تو آپ کا جو وضو ہو جائے گا, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. امبرین ہیں لاس اینجلس سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیفٹ سائڈ میں گھٹنے کے برابر میں بہت درد ہے, اتنا پین ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ حضرت جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ہاں جی, لیفٹ سائڈ میں ان کے. ہاں, اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 105. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 105, یہ 100 دفعہ آپ زیتون کے تیل پہ دم کر لیں. دم کر کے اس تیل کی مالش کیا کریں اس متاثرہ درد کی جگہ پر. بلکہ جس کو بھی بدن میں کسی جگہ بھی درد ہے اس کے لیے یہ نوٹ کر لیں, بہت مجرب عمل ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 100 دفعہ پڑھنی ہے, اول آخر 11 دفعہ درود شریف, اور زیتون کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں. صبح شام اس درد کی جگہ پر اس کی مالش کریں. انشاءاللہ بہت مجرب ہے, 41 دن کے اندر کسی بھی قسم کا درد ہوگا وہ دور ہو جائے گا. تو مجرب ہے, اس پہ آپ عمل کریں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پروگرام کے بعد 9 بجے شب حضرت حسب معمول آپ کے ای میلز اور فونز کے جواب نہیں دے سکیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضرت اس پروگرام کے بعد 9 بجے آپ کی جو ٹیلی فون کالز تھیں وہ وصول کیا کرتے تھے اور آپ کے جوابات دیا کرتے تھے. اب ایسا ممکن نہیں ہے, بہت ساری ٹیکنیکل وجوہات ہیں اور کچھ حضرت کی مصروفیات بھی ہیں جن کی وجہ سے حضرت کو اسٹوڈیو سے جلدی روانہ ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے حضرت نے یہ کیا ہے کہ پوری ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے, اور وہ ٹیم پورے ویک میں آپ کے سوالات کے جواب ای میلز کے ذریعے سے زیادہ دینے کی کوشش کرتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت سارے حضرات جو اس پروگرام میں کالز جن کی نہیں ہم لے سکتے, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیں. انشاءاللہ ہم ودن اے ویک اور 2 ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے, اور موسٹلی ان ای میلز کے جوابات حضرت خود دیتے ہیں. ناظرین وقفے پہ جاتے ہیں. وقفے سے پہلے میں اپنے سپانسرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے سپانسر ہیں KCB. ناظرین
नामुमकिन सी बात है कि हर घर में इनकी कोई प्रोडक्ट मौजूद ना हो। इनके केक रस और इनके जो दूसरी हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो ख़ास तौर पे बाकर ख़ानियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हर घर में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी किसी भी प्रोडक्ट में एनिमल शॉर्टनिंग नहीं है और ये 100% हलाल हैं। तो इनकी प्रोडक्ट्स को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह मैंने आप से फरमाया था कि हज़रत जो है इस प्रोग्राम के बाद कॉल्स नहीं ले सकेंगे। अगर आप की कॉल इस प्रोग्राम के दौरान नहीं ले सके हम, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपना सवाल ईमेल के ज़रिए से हज़रत तक पहुंचा दीजिए। हज़रत बज़ाते ख़ुद हर ईमेल का जवाब देते हैं। तो हज़रत एक ईमेल ले लेते हैं। ईमेल है यास्मीन की तरफ से। मेरा नाम यास्मीन है, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। यहाँ पर मैं सदका कैसे कर सकती हूँ? मेरे बच्चे टेस्ट में भी फ़ेल हो जाते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हुए अक्सर भूल जाते हैं। ये इनके 2 सवाल हैं कि मैं सदका कैसे कर सकती हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो टेस्ट देते हुए भूल जाते हैं। सदका तो आसान है, यहाँ भी गरीब गुरबा मिलते हैं, यहाँ भी ऐसे चैरिटेबल फंड्स मौजूद हैं, या मसाजिद में इस्लामिक सेंटर्स के अंदर ख़ास बॉक्स सदक़े के रखे होते हैं, उसमें आप सदक़े की नीयत से दे सकते हैं। या उसके अलावा जो गरीब, क्योंकि सदका जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों में किसी को भी दिया जा सकता है, मुसलमान होना शर्त नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी सदका देना आसान है। लेकिन अगर यहाँ नहीं, पाकिस्तान इंडिया में देना चाहते हैं, किसी गरीब मुल्क में भेजना चाहती हैं, तो भी आप किसी भी कानूनी तरीके से आप उस मुल्क में, गरीब मुल्कों में सदक़े की नीयत से पैसे भेज सकती हैं। दूसरा, बच्चों के लिए आप नोट कर लें, सूरत अंबिया आयत नंबर 69, सूरत अंबिया आयत नंबर 79, ये आयत सुबह शाम आपने 10-10 मरतबा पढ़नी है। पढ़ के इन बच्चों पे दम करना है और थोड़े से पानी पे दम करके इन बच्चों को पिला देना है। 41 दिन बिला नाग़ी अमल करना है। इंशाअल्लाह इनकी भूलने का जो मर्ज़ है वो रफ़ा हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह। एक ईमेल और ले लेते हैं हज़रत। मैं वज़ीफ़ा करके पानी को दम करती हूँ। वज़ीफ़े के लिए कौन सा वक्त ज़्यादा बेहतर है, फ़र्ज़ों के बाद या सुन्नत के बाद या फिर वितर के बाद? वैसे तो वज़ीफ़े के लिए कोई भी वक्त रखा जा सकता है, इसके लिए कोई मकरू वक्त तो होता नहीं। नमाज के लिए है कि 3 औक़ात या 6 औक़ात जो वो मकरू हैं नवाफिल या फ़राइज़ के हवाले से, लेकिन इसके लिए कोई वक्त वो नहीं है। लेकिन बेहतर वक्त वज़ीफ़े के लिए होता है फ़जर के बाद। फ़जर की फ़राइज़ सुन्नत से जो आप फ़ारिग़ हो गई हैं, अब आप वज़ीफ़ा करें। या मगरिब के बाद का बेहतर वक्त होता है कि मगरिब की सुन्नत और नवाफिल से फ़ारिग़ हो गई, अब आप जो उसका वज़ीफ़ा कर लें। तो बेहतर तो ये 2 वक्त है। उसके अलावा दिन में अगर मौका मिल जाए तो ज़ोहर के बाद भी नवाफिल और सुन्नतों से फ़ारिग़ होकर, ये भी बहुत ही मुबारक वक्त है। तो इन औक़ात में आप वज़ीफ़ा कर सकती हैं और वज़ीफ़ा करके आप अपनी दुआ करें, ज़िक्र अज़कार करके अल्लाह से अपनी हाजतें मांगें। इंशाअल्लाह उसका बड़ा नफ़ा और नूर होता है। हज़रत, बाज़ औक़ात जब लोग आपके पास आते हैं और वज़ीफ़े से मुतल्लिक़ पूछते हैं, तो कई दफ़ा हमने नोट किया है कि एक मख़सूस वक्त में आप वज़ीफ़े का पढ़ने के लिए कहते हैं। तो अगर वो हज़रात ऐसा नहीं करेंगे तो उसका क्या असर होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल किया, क्योंकि बस औक़ात यहाँ लोग जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उन औक़ात में वो वज़ीफ़ा नहीं कर पाते तो परेशान होते हैं। वैसे ये कि हम अपनी तरफ से मुतय्यन कर देते हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें हिदायत की है कि इन औक़ात के अंदर ये वज़ाइफ़ पढ़ने हैं। और वो औक़ात भी असल में मामूल ज़िंदगी को सामने रख के बताए जाते हैं कि ये फ़जर के बाद कर लें और इशा के बाद कर लें जी, क्योंकि बाकी दिन जो कस्ब माश का है, मसरूफ़ियत का है, कि हो सकता है इस वक्त में मौका ना हो। फ़जर के फ़ौरन अर्ली टाइम होता है, इंसान जॉब से पहले पहले पढ़ सकता है। इशा के टाइम ये है कि घर आ गया, घर में अपने कस्ब माश से फ़ारिग़ होकर अब पढ़ सकता है, इसलिए हम बता देते हैं वो। लेकिन वो जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ की ज़िंदगी के अतबार से उसकी जो नाइट की जॉब है, वो आते ही सुबह 8 बजे घर में है सारी रात से, या उसकी जॉब नाइट की है, वो 3 बजे जाता है, रात जो है 2 बजे वापस आता है, तो ईशा के बाद क्या करे? तो उसके लिए फिर इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, वो वक्त अपनी सहूलत से मुतय्यन कर ले। ठीक। लेकिन जब एक मुतय्यन कर ले तो वजीफ़े की बरकत के लिए ज़रूरी होता है कि उसी वक्त को चलाए।
بس اس نے متعین کر لیا کہ میں زور کے بعد پڑھوں گا جی، تو پھر زور کے بعد ہی وہ 41 دن یا 90 دن پوری کرے، الا یہ کہ بہت بڑی کو مجبوری آ گئی ہے کہ اوقات چینج کرنے پڑے یا نائٹ اور ڈے شفٹ کی وجہ سے اس کو بدلنا پڑا، تو کوئی بات نہیں، فلیکسیبلٹی بدل سکتا ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اصل معاملہ تو وہاں ہے. یہ تو ہماری ظاہری تدبیر ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہم نے پورا کرنا ہے، تو باقی اس مالک کا کام ہے، اس نے اپنی رحمت سے سب پورا کرنا ہے. تو کہتے ہیں نا فقیر کا کام صدا لگانا ہے، تو کشکول میں انشاءاللہ اسی نے خیرات ڈالنی ہے، اس لیے اس میں مذائقہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیتے ہیں، مسز طارق ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ ہے کہ میں 2007 سے یہاں پہ آئی ہوں. میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے، میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور میں ہر وقت دوائیوں پہ ہوں. سر میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، سائنس کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ میرے اسٹمک کا مسئلہ ہے، مجھے برپنگ بہت ہوتی ہے اور میں دوائیوں سے بھی بہت تنگ آ چکی ہوں. مجھے کوئی ایسا یعنی کھلا پڑھنے کے لیے دیں، یعنی کہ وظیفہ تو بہت پابندی والی بات ہو جاتی ہے. میں ایسا اور پڑھنا چاہتی ہوں کہ جس سے میرا یہ دوائیوں سے چھٹکارا ہو جائے اور میری طبیعت بہتر ہو. اور ایک اور بات ہے کہ مجھے اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے دیں. جی ضرور انشاءاللہ، حضرت سے پوچھتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ آپ ڈاکٹر سے اگر آپ نے تشخیص کروا لی ہے اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی بیماری نہیں نکل رہی ہے، اس کے باوجود طبیعت خراب رہتی ہے، تو پھر آپ کسی دیندار عامل سے تشخیص کروائیں کہ یہ وجہ کیا ہے. نظر لگی ہے، کوئی جادو ٹونا ہے، یا کوئی اور شیطانی اثرات ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہے، وہ تشخیص کروانی چاہیے. اس کے بعد اس کی ہدایت کے مطابق آپ یہ اپنا علاج کریں. فی الحال آپ 2 چیزیں نوٹ کریں اپنے لیے جو آپ نے کرنی ہے. تو پہلا یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے لیے کھلا آپ پڑھنا چاہتی چلتے پھرتے، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں وہ الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ بڑے مجرب اور بہت ہی انشاءاللہ مؤثر ہیں، آپ کو شفا ہوگی. 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو. اس کے بعد پڑھنا ہے یا شافیو یا شافیو یا شافیو. پھر پڑھنا ہے یا کافیو یا کافیو یا کافیو. پھر پڑھنا ہے یا معافی یا معافی یا معافی. پھر پڑھنا ہے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. یہ کلمات آپ نے اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. اول آخر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے. تو یہ آپ چلتے پھرتے بدن پہ دم کرتے رہیں. دن میں جب بھی یاد آئے پڑھا اور پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لیا اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا. تو یہ کھلا آپ کو پڑھنے کی میں اجازت دیتا ہوں. ویسے اگر جم کے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ پڑھ کے صبح میں بدن پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر کے چاٹ لیں. تو یہ کسی بھی قسم کی تکلیف، یہ خاص طور جیسے آپ پیٹ کی تکلیف کہہ رہی ہیں، سٹمک کا مسئلہ کہہ رہی ہیں، اس کے لیے تو بہت ہی مجرب ہے کہ آپ کی انشاءاللہ معدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ آپ 41 دن بلا ناغہ کر لیں، انشاءاللہ مجھے بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے اگلے کالر ہیں علی لاس ویگس سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. مجھے خواب آئی ہے کہ ایک میرا دو دوست کھڑے ہیں، ایک ان میں سے زندہ ہے اور ایک مر گیا ہوا ہے، اور وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں میرے متعلق. اور نمبر 2 بات یہ پوچھنی تھی کہ میں نے لانگ ٹائم کو بیعت کی تھی حضرت محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ تو نہیں ہے اس دنیا میں، اب میرا کیا پروسیجر ہے؟ آپ سے بیعت کروں یا کیا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے. جی حضرت اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ پہلا جو خواب ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ کی دینی حالت اچھی ہے، یعنی 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ایک زندہ ایک مر چکے ہیں، تو اس کا مطلب دینی حالت آپ کی اچھی ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنی سی دینی معمولات پر پابند رہیں، کسی قسم کی اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر دینی حالت آپ کی اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس مرے ہوئے کی طرف سے زندہ کو تنبیہ آپ کے حوالے سے کہ آپ اپنی دینداری کو مضبوط کریں، اس میں کسی بھی قسم کی جو کمی آ گئی ہے اس کمی کو دور کریں. باقی جو بیعت کی جو بات کی ہے، بیعت کے حوالے سے اس میں شک نہیں کہ آپ جن شخصیت سے بیعت ہیں وہ تو میرے دادا پیر ہیں. میرے دادا پیر ہیں قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ.
ان سے آپ بیعت ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی جو ہے آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پیر و مرشد جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ترتیب یہ ہے کہ پھر انہی کے سلسلے میں جن سے قلبی مناسبت ہو، آپ اس سلسلے میں اب کسی دوسرے پیر و مرشد سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ میرا سلسلہ بھی چونکہ انہی کا سلسلہ ہے، میں انہی کا جو ہے وہ پوتا خلیفہ ہوں، اور انہی کی جو میراث اور امانت لے کے یہاں بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے قلبی مناسبت ہو تو آپ مجھ سے بالکل اس سلسلے کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو میرے ذریعے سے آپ پھر اپنے اسی پیر مرشد کے ساتھ آپ کنیکشن آپ کا قائم ہو جائے گا، اور پھر سلسلہ چشتیہ کے سارے حضرات کی برکات آپ تک دوبارہ سے پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت سے اگر بیعت ہونا ہو تو حضرت ہر اتوار جو ہے مہینے کا جو پہلا اتوار ہے، تو آپ جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے اس پروگرام میں حضرت سے بیعت ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ای میل کرنا ہوگی، اور حضرت جو ہے اس کو کنفرم کریں گے پہلے، اس کے بعد آپ کی کال جو ہے ہم بیعت کے لیے اس پروگرام میں لے سکیں گے۔ جی حضرت، ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ تسنیم ہے مین سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، مجھے مفتی صاحب سے یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، تو کاروبار میں اللہ کا فضل ہے کہ بہتری کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، اور آپ نے میرے بچے کے لیے بتایا تھا جو میرے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا، تھوڑا سا شرارتی بہت ہو گیا تھا۔ الحمدللہ کہ آپ نے مجھے اللہ کا کلام بتایا، میں نے وہ پڑھا دل لگا کے، تو میرے بچوں کو بھی فائدہ ہوا۔ اللہ نے آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور بہت زیادہ اجر دے اس بات کا کہ آپ نے میری پریشانی کا مجھے حل بتایا۔ بہت زیادہ پریشان تھی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت یہ ایک سوال یہاں پہ ہے، پہلے تو آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ تسنیم صاحبہ، بہت خوشی ہوئی۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ درد مندوں کی جب تکلیف دور ہوتی ہے، آپ سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ حضرات زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں نے پڑھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ میرا یہ جتنا شاہی دسترخوان ہے یہ سارا کا سارا درد مندوں کے لیے ہے۔ تو اور حضرت سے کسی نے کہا جی یہ درد مند آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کی تکلیفیں دور ہوتی تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف جب میں سنتا ہوں تو ان کی اذیت و تکلیف سے دوہری تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے، اتنا مجھے درد ہوتا ہے، اور اس درد کو میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب ان کو افاقہ ہوتا ہے تو فرمایا ان کی خوشی سے ڈبل خوشی مجھے ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ کیفیت میری ہوتی ہے کہ آپ حضرات کا جب کام ہو جاتا ہے تو مجھے آپ حضرات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے دربار میں جو ہے وہ میری جو ہے اتنی وجاہت تو البتہ ہوئی کہ اللہ نے جو ہے میرے دیے ہوئے کلام کی برکت سے جو آپ حضرات کا کام کر دیا۔ کلام رب کا ہے، میں ایک واسطہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کر لیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہ کام ہو رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور میں سب کے لیے دل سے دعا بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں مختلف مسائل کے حل کے لیے، اور الحمدللہ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو کیا جن لوگوں کو آپ نے وظیفہ بتایا اور ان کے مسائل حل ہو گئے ان کو وہ وظیفہ جاری رکھنا چاہیے یا پھر روک دینا چاہیے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ ہاں، اس میں ایسا ہے کہ آپ اس جو دیا گیا وظیفہ، تو اگر مطلوبہ مدت پوری ہو گئی ہے، اس مطلوبہ پوری ہو چکی تو پھر تو اس کو جاری رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر مطلوبہ مدت آپ کی 90 ڈیز ہے اور کام آپ کا 60 ڈیز میں ہو گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 90 ڈیز پورا کر لیں اور اس کے بعد اس وظیفے کو چھوڑیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ہمارے اسپانسر ہیں پی ڈی پومپی۔ پاکستان کے لیے بہت ہی زبردست آفر اس وقت ان کی جاری ہے۔ 4.9 سینٹس پر منٹ امریکہ اور کینیڈا دونوں جگہ سے آپ اس خاص رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایڈیشنلی اگر آپ ٹی وی 1 کوپان کا حوالہ دیں گے تو آپ کو 50 منٹ مزید ایڈیشنل فری ملیں گے۔ ان کا زبردست جو نیٹ ورک ہے، بالکل کرسٹل کلیئر آواز، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے سب دوستوں کو، عزیز اور رشتہ داروں کو ہمارے اس اسپانسر کے بارے میں ضرور مطلع کریں اور ان کی سروسز سے فائدہ اٹھائیے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. کال لینے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری اعلان میں کرنا چاہوں گا. ہیوسٹن کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے. حضرت جو ہے فرائیڈے مارچ 1 مسجد جامعہ اسلامیہ میں انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ دیں گے، اور اس کے علاوہ رات کو درس بخاری شریف بھی ہوگا عشاء کے بعد. فرائیڈے مارچ 1 جمعہ کا خطبہ ہوگا اور رات کو درس بخاری ہوگا مسجد جامعہ اسلامیہ میں، اور یہ ہیوسٹن ٹیکسس میں ہے. ایڈریس ہے 6665 بنٹ لیف ڈرائیو، ہیوسٹن ٹیکسس. اس کے علاوہ اگلے دن مارچ 2 مارچ کو سیچرڈے والے دن شنگھائی ریسٹورنٹ اینڈ بینکوٹ ہال میں حضرت جو ہے اپنے جو وہاں کے ناظرین ہیں ان سے ملاقات کریں گے. ان کے نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی مسائل کا حل ان کو وہاں پر بتائیں گے. حضرت اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات اور اپنے عزیز اقربا اور دوستوں کو جو کہ مضافات اور قریب کے شہروں میں رہتے ہیں لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کی آمد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. آئیے اب اگلی کال لے لیتے ہیں. کلیم اللہ ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں کیلیفورنیا سے ہوتا ہوں لیکن رائٹ ناؤ میں مشیگن میں ہوں. ابھی پرابلم یہ ہے کہ میرے کڈنی میں تکلیف ہوئی، رائٹ کڈنی میں، اور میں گیا ہاسپٹل ایمرجنسی میں دکھایا تو پتہ لگا کہ 5 ملی میٹر کا اسٹون ہے جو کڈنی سے نکل کے یوریٹر کے اندر پھنس گیا ہے. تو ڈاکٹر اس سلسلے میں مجھے لیتھوٹرپسی بتا رہے تھے. میں نے اسی سلسلے میں آپ کو کال کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیک پریشر بنا رہا ہے کڈنی کے اندر، یورین واپس بیک پریشر کر رہا ہے، اس لیے لیتھوٹرپسی کر کے وہ نکالنا چاہتے ہیں. تو میں کال کی تھی آپ کو اسی سلسلے میں. کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کا انفیکشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جی تھینک یو، جزاک اللہ. حضرت یہ میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں اور الحمدللہ جو آپ کے وظائف تھے وہ میڈیسن سے زیادہ کارآمد ثابت ہوئے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاء اس کے لیے آپ ایسا کریں، کرینبری جوس لے لیں آدھا گلاس اور آدھا گلاس پانی ڈالیں اور اس پہ دم کریں سورۃ بقرہ آیت نمبر 60 یہ آیت 71 ٹائم آپ نے دم کرنی ہے. اور بلکہ ایک جگ کے اندر اگر یہ بنا لیں شربت، تو اگر شربت پینا مسئلہ ہو تو پانی بھی کافی ہے، تو اس پہ دم کر لیں اور دم کر کے وہ ان کو پلائیں. صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ پانی 1-2 گلاس پیتے رہیں اور دن میں جب بھی موقع ملے اس پانی میں سے پلاتے رہیں. ایک تو یہ عمل کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جو سٹون جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. دوسرا عمل یہ کریں کہ یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے ناف کے نیچے پھونکتے رہیں. جب بھی موقع ملے 11 دفعہ پڑھ کے پھر ناف کے نیچے دم کر لیں، ہاتھ پھیر لیں. تو یہ دن بھر میں عمل کرتے رہیں. 21 دن یہ عمل کرنا ہے اور وہ بھی 21 دن کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی سٹون یہ پاس ہو جائے گا اور عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ میں اپنے کالر سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے جیسا کہ حضرت نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے. انشاءاللہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی شفا دیں گے. ہماری اگلی کالر ہیں مسز قمر نیو یارک سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے وظائف کے بارے میں کہ کافی زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے اور دنوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں احادیث میں کوئی ذکر آتا ہے وظائف کا، اور ان کے پڑھنے کے بارے میں کیا مطلب ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں؟ جی شکریہ، بہت اچھا سوال. حضرت بہت سے پروگراموں میں اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں. جی اس سلسلے میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن و احادیث کے اندر بالکل اس کی اجازت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وظائف متعین کیے. جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، تسبیح فاطمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، اور اسی طریقے سے تیسرے کلمے کا ہے. تو یہ وظائف خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے لیے متعین کیے. پھر خود امت بھی اگر اپنی طرف سے کچھ ذکر و اذکار متعین کر لیں اور وہ اپنے مقصد کے لیے پڑھتی ہے
تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈ کیا، اوکے کیا۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ آپ نے 4000 گٹھلیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں اور اس پر سبحان اللہ پڑھ رہی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ صفیہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ 4000 گٹھلیاں اکٹھی کر کے میں جو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسا کرنے دیا، منع نہیں فرمایا، کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں، ایک حدیث قولی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ایک بات کا حکم دیں، دوسرا حدیث فعلی اپنے عمل سے کر کے دکھائیں، تیسرا کہتے ہیں حدیث سکوتی یا حدیث تقریری کہ ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کو ہونے دیں، اس کو قائم رکھیں، اس کی تصحیح اور تصدیق کر دیں۔ تو یہ جو حدیث سکوتی کے ذریعے سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت صفیہ نے عمل کیا، تو گویا کہ 4000 کی تعداد انہوں نے اپنی طرف سے متعین کی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نبی نے اس کے بارے میں کہا، نہ یہ کہ وہ گٹھلیوں بیٹھ کے آپ 4000 پڑھ رہی ہیں متعین نہیں کیا، سبحان اللہ کے بارے میں نہیں کہا نبی پاک نے 4000 پڑھو، حضرت صفیہ نے خود اپنی طرف سے متعین کیا، تو نبی پاک نے اس کو مقرر کر دیا۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ امتی اپنی طرف سے ایک کسی بھی اللہ کے نام کا ذکر کر سکتا ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہو، کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو، اللہ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں، کسی بھی ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ، کسی بھی نام سے اللہ کے نام کو پکار سکتے ہو، اللہ کے بہت سے نام ہیں، یا رزاقو کے ذریعے سے پکار سکتے ہو۔ تو تعداد آپ اپنی طرف سے 16 سے جتنی چاہے رکھ لیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا ہے یا رزاقو 100 دفعہ پڑھ رہا ہے، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کے اندر شامل ہے کہ کثرت سے ذکر کر رہا ہے، 1,00,000 دفعہ پڑھے، 2 لاکھ پڑھے، 10 لاکھ پڑھے، تو اس کے اندر کثیرہ کے اندر موجود ہے، کوئی تعین نہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیات اور یہ جتنے اسماء حسنہ ہے یہ ایک روحانی اور مادی شفا ہیں، اور جب قرآن نے ان کو شفا قرار دیا ہے تو اس نسخہ شفا کے لیے اکابرین امت اپنے مجاہدات تجربات کے نتیجے میں اس کا ایک عدد متعین کر دیتے ہیں۔ جیسے شہد کو قرآن کریم میں شفا فرمایا کہ شہد شفا ہے، قرآن نے کہ شفاء للناس ہے۔ اب اگر ایک حکیم کہتے ہیں 2 چمچ شہد آپ نے کھانا ہے، اب آپ اس سے کہیں جی یہ قرآن میں کہا ہے کہ 2 چمچ کھانا ہے، یہ حدیث میں کہا تھا کہ 2 چمچ شہد کھانا ہے، تو وہ کہے گا بھئی قرآن نے اس کو کہا شفا ہے، اب ہم نے اپنے تجربے کے نتیجے میں متعین کیا کہ آپ کے لیے 2 چمچ صبح شام شہد ہونا چاہیے، تو اس میں اب 2 چمچ کی حدیث آپ کو ضرورت نہیں، اب اس کی ضرورت ہے کہ وہ شفا ہے اور اس کی اپنی طبیعت کے مطابق حکیم متعین کر دے گا۔ ایسے یہ جو قرآن کریم ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن نے کہا کہ یہ شفا ہے جو قرآن میں اتارتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور شفا جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، لہذا اس میں بھی روحانی اکابرین امت ایک عدد متعین کر دیتے کہ آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو گویا کہ اس کے مطابق آپ کو روحانی و مادی نفع پہنچ جائے گا۔ تو اس کے نظائر قرآن و حدیث شریف میں موجود ہیں جس کے تحت یہ وظائف متعین ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے اس کو ایک چھوٹا سا سوال کریں، ٹھیک ہے ہم نے 100 دفعہ جو ہے یہ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے نزدیک یہ منع ہے تو اس کے خلاف آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث ہمیں دکھا دیں، اس کے خلاف قرآن میں حکم ہو کہ یہ پڑھنا منع ہے یا حدیث میں نبی نے روک دیا ہو کہ پڑھنا منع ہے، ہم نے جتنی تعداد بتائی جس کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی قرآن یا حدیث ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں، ہم آج سے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ ان کے پاس، تا قیامت ایسی کوئی حدیث ان کو نہیں ملے گی۔ بے شک۔ ناظرین، ایک بات کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہوں گا دوبارہ سے کہ اس پروگرام میں اگر ہم آپ کی کال نہیں لے سکے ہیں تو اس پروگرام کے اختتام کے بعد آپ کال مت کیجئے، کال کی بجائے آپ ہمیں ای میل کیجئے، حضرت بذات خود ہر ای میل کا جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح آپ کے سوال کا جواب جلد آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پروگرام کے دوران اگر کسی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے کسی کا دل جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی دل دکھا ہو، اس کے لیے ہم جو ہیں آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان جمیل احسن اور ہر دل عزیز شخصیت مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔